قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد فقد قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. ذکر ان بابرکت شخصیتوں کا ہے کہ جن کے ذکر کے لیے کم از کم آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہو، طہارت کے سانچے میں ڈھلا ہوا بدن ہو، فکر کا طاہر کوثر کے ساحل پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہو، کعبے چھت کے دل پر لسان اللہ کے دہن سے نکلی ہوئی لعاب دہن کی فواریں پڑ رہی ہوں، 14 میں سے کسی ایک کا ہاتھ تائید کے لیے پشت پر رکھا ہو تو ذکر محمد والے محمد کیا جائے۔ ذکر محمد والے محمد کرنے کے لیے نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی فرقے کی قید ہے، نہ کسی قوم کی قید ہے۔ جو چاہے ذکر محمد والے محمد کر سکتا ہے، جو چاہے ذکر حسین کر سکتا ہے، جو چاہے ذکر علی کر سکتا ہے۔ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے اور پروردگار عالم سے دعا کروں گا کہ میں یہاں سے جتنے بھی الفاظ کہوں میرے آخری الفاظ تک ان سارے الفاظوں کا ثواب مرحومہ کی روح کو ایصال کر دے اور اپنے جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ موت کے حوالے سے مجلس ہے، کوشش کرتا ہوں کہ
چند منٹ آپ کے درمیان حائل رہوں اور موت کے حوالے سے گفتگو کروں۔ آپ یہاں آئے ہو ذکر علی سننے کے لیے، ذکر حسین سننے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس ذکر کا مرتبہ ہی الگ ہے، اس ذکر کا وقار ہی الگ ہے، اس ذکر کی منزلت ہی الگ ہے۔ آپ آئے ہو اس فرش عزا پر، یہ فرش عزا بہت اہم جگہ ہے۔ میں زیادہ کچھ اس کے حوالے سے نہیں بولوں گا، لیکن چند جملے کہوں گا اور اپنی گفتگو کا آغاز کر لوں گا۔ پہلا جملہ کہ آپ محلوں پر محل بنا لو، جنت کی شہزادی نہیں آئے گی، ٹوٹے ہوئے گھر میں فرش عزا بچھا دو، جنت کی شہزادی آ جائے گی۔ یہ فرش عزا بہت اہم جگہ ہے، یہ فرش عزا بہت عظیم جگہ ہے۔ یہ فرش عزا ہماری جان ہے، یہ فرش عزا ہماری پہچان ہے، یہ فرش عزا ہمارا سکون ہے، یہ فرش عزا ہمارا قلب ہے، یہ فرش عزا ہمارا سکون ہے، یہ فرش عزا ہماری روح کی تازگی کا سبب ہے۔ یہ فرش عزا نہ ہوتا ہم سے بڑوں کا احترام کرنے کا طریقہ نہ آتا، یہ فرش عزا نہ ہوتا ہم سے چلنے کا طریقہ نہ آتا، یہ فرش عزا نہ ہوتا ہم سے بیٹھنے کا طریقہ نہ آتا، یہ فرش عزا نہ ہوتا ہم سے بزرگوں کا احترام کرنے کا طریقہ نہ آتا، یہ فرش عزا نہ ہوتا ہم سے بھائی کا احترام کرنے کا طریقہ نہ آتا، یہ فرش عزا نہ ہوتا ہم سے والدین کا احترام کرنے کا طریقہ نہ آتا، یہ فرش عزا نہ ہوتا ہم سے بزرگوں کا احترام کرنے کا طریقہ نہ آتا، یہ فرش عزا نہ ہوتا ہم سے ماں کا احترام کرنے کا طریقہ نہ آتا، یہ فرش عزا نہ ہوتا ہم سے بہن کا احترام کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج اگر ماں کا احترام باقی ہے وجہ فرش عزا ہے، بہن کا احترام باقی ہے وجہ فرش عزا ہے، بڑوں کا احترام باقی ہے وجہ فرش عزا ہے، بھائی کا احترام باقی ہے وجہ فرش عزا ہے، پڑوسی کا احترام باقی ہے وجہ فرش عزا ہے، بزرگوں کا احترام باقی ہے وجہ فرش عزا ہے۔ ورنہ یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید چاہتا یہی تھا نا، بہن کا احترام مٹ جائے، بھائی کا احترام مٹ جائے، بڑوں کا احترام مٹ جائے، بزرگوں کا احترام مٹ جائے، کنیزوں کا احترام مٹ جائے۔ لیکن حسین کی بہن نے یہ عظیم چیز ہمیں دے کر ماں کے احترام کو باقی رکھا، بھائی کے احترام کو باقی رکھا، بڑوں کے احترام کو باقی رکھا، بزرگوں کے احترام کو باقی رکھا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یہ بنی امیہ کی اولادیں کہتی نظر آتی ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یزید جیت گیا، یزید نے حسین کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ، یزید جیت گیا۔ تو میں ان سے صرف ایک الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید چاہتا کیا تھا؟ بہن کا احترام مٹے، بھائی کا احترام مٹے، بھائی کا احترام مٹے، پڑوسی کا احترام مٹے، بڑوں کا احترام مٹے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا، جب تک بہن کا احترام باقی ہے حسین کی جیت کا اعلان ہے، جب تک بھائی کا احترام باقی ہے حسین کی جیت کا اعلان ہے، جب تک بڑوں کا احترام باقی ہے حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ اور یزید کے دور میں اور یزید کے باپ کے دور میں ایک کارنامہ سب سے بڑا یہ انجام دیا گیا کہ جمعہ بدھ کو کرایا گیا۔ نہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ جڑیے نا، سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا گیا کہ جمعہ بدھ کو کرایا۔ آئیے آپ مان لیجئے آپ کے سامنے کوئی ذاکر آن کر کہہ دیتا ہے جمعہ بدھ کو کرایا، آپ نے داد دے لی۔ نہیں، یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ جب معاویہ نے مسلمانوں سے جمعہ بدھ کو کرایا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ جب میرے کہنے سے انہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی تو اب ان پر یزید جیسا شخص مسلط کر دیا جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس نے یزید جیسا شخص مسلط کر دیا۔ تو دنیا کہتی بدلاک کہتی رہے، لاکھ چلاتی رہے بنی امیہ کی اولادیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یزید جیت گیا، حسین ہار گئے۔ تو بس ایک بات ذہن میں رکھنا، یزید کے باپ کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ تھا کہ اس نے جمعہ بدھ کو کرایا۔ تو اب ذہن میں رکھنا، جب تک جمعہ جمعے کو ہوتا رہے گا حسین کی جیت کا اعلان، جب تک جمعہ جمعے کو ہوتا رہے گا حسین کی جیت کا اعلان ہوتا رہے گا۔ یہ دنیا کیا پہچانے گی؟ آج یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر مجلس سننا ثواب ہے، اس میں ہم بھی جانتے ہیں کہ ثواب ہے، لیکن آپ ایک فرش عزا پر آ کر بیٹھیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، دور سے تماشا دیکھنے والے کبھی سفینے کے سوار نہیں ہوا کرتے۔
ذہن میں رکھنا، یہاں آؤ گے میں کہتا ہوں کہ ثواب وہاں سے بھی ہے، لیکن ایک مان لیجیے جب بھی کہتے ہیں ایک اعلان ضرور کیا جائے، قبلہ اب جب آپ ممبر پر جائیں تو ایک اعلان ضرور کر دیجئے گا۔ ہم نے کہا سرکار جی بتائیں، کن سے کہہ دیجئے گا کہ جو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو کر مجلس سنتے اور انتظار کرتے ہیں کب مولانا اترے اور کب ہم وہاں کو جائیں، تو ایک بار کہہ دیجئے گا کہ وہ مجلس میں آ جائیں۔ میں دستہ ادب کو ہر کہیں دستہ ادب کو جوڑتا ہوں اور ایک بات کہتا ہوں، سرکار جس کو امام حسین اپنے فرش ادا پر نہیں بلانا چاہتے ہو، اس مولوی کی کیا اوقات ہے کہ وہ اسے فرش ادا پر بلائے گا؟ تو آپ ذہن میں رکھنا یہاں پر ہر شخص اس فرش ادا پر نہیں آتا، یہاں پر جس کو بلایا جاتا ہے وہ آتا ہے۔ مان لیجیے، اور میں کہتا ہوں یہ بات کہ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا اس بات کو، لیکن پڑھ کر آگے بڑھوں گا۔ ذہن میں رکھنا، کبھی بھی ایک بات ذہن میں رکھ لینا، ہر انسان اس فرش ادا پر نہیں آ سکتا۔ اس فرش ادا پر آنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ نام لیتا ہوں، میں ایک دو مرتبہ پڑھ چکا ہوں اس واقعے کو، لیکن وجوہات بن گئی۔ دیکھیے ذہن میں رکھیے گا، میٹر ہر جگہ نہیں پڑھا جاتا، ضرورت ہے کہ ہر جگہ پڑھا جائے، ورنہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہتے تھے کہ مولانا فرش ادا کے حوالے سے یہ ہر جگہ پڑھ دیتے ہیں۔ نہیں، میٹر کو ہر جگہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، جو ضرورت ہے اس کو بتایا جا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں بتا دیتا ہوں، ہر انسان اس فرش ادا پر نہیں آئے گا، کچھ وہ انسان آئیں گے کہ جس کو حسین بلائیں گے، اور اس فرش ادا پر آنے کی کچھ عظیم شرطیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ایک اور باوا سے بلند صلوات پڑھیے۔ اس فرش ادا پر آنے کے لیے کچھ عظیم شرطیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی ایسی ویسی بزم نہیں ہے، یہ بزم علی ہے، یہ بزم حسین ہے۔ اس بزم میں آنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ آپ مان لیجئے شرط سنیے گا، نام ہے ابو ذر، علی سے ملاقات ہوئی، علی نے سوال کیا ابو ذر یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جواب دیا مولا 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ سوال کیا ابو ذر کیوں کچھ نہیں کھایا؟ جواب سنیں گے، آپ بول اٹھیں گے، کہا مولا حلال مجھے ملا نہیں، حرام میں کھاتا نہیں۔ کہا ابو ذر کیوں کچھ نہیں کہا؟ مولا کھایا اس لیے نہیں کہ حلال مجھے ملا نہیں، حرام میں کھاتا نہیں۔ علی نے سوال کیا ابو ذر حرام کیوں نہیں کھاتے؟ کہا مولا مجھے آپ کی بزم میں بیٹھنا ہے۔ نہیں، یعنی ابو ذر اب کوئی بات نہیں بتا رہے، 1400 سال پہلے فتویٰ لگا رہے ہیں کہ ذہن میں رکھنا، جب بھی کبھی علی کی بزم میں آؤ، جب بھی کبھی حسین کی بزم میں آؤ تو شکم پر ہاتھ رکھ لینا۔ تو اب یہ مجلس ہے، یہ بزم علی ہے، بزم حسین ہے، تو جب بھی ان مجلسوں میں آنا شکم پر ہاتھ رکھ کر سوچنا کہیں شکم میں مال حرام، شکم پر ہاتھ مل کر شکم پر ہاتھ رکھ کر سوچنا کہیں شکم میں مال حرام تو نہیں ہے۔ کہ مولا ہاں۔ ابو ذر چاہتے ہو کچھ دیا جائے؟ ہاں مولا۔ اب یہاں سے یقین کی منزل کو سنیے گا۔ علیکم السلام۔ جانتے ہو ابو ذر نے مولا نے مٹی کو اٹھایا، ہاتھ پر رکھا، یقین کی منزل کو دیکھیے گا۔ جب یہاں آنا تو فل یقین کے ساتھ، یقین دل میں رکھ کر اس فرش ادا پر آنا، یقین دل میں رکھ کر جو بھی دعا مانگو گے یہ وعدہ ہے پوری ہوگی، لیکن دل میں یقین ہونا چاہیے۔ ہاتھ پر مٹی کو رکھا، سوال کیا، ادھر چند لمحوں کے لیے آپ میری طرف دیکھیں، سوال کیا، یقین دیکھنا یہاں سے۔ ابو ذر یہ ہے کیا؟ کہا مولا مٹی۔ پھر دوبارہ سوال کیا، ابو ذر یہ ہے کیا؟ کہا مولا مٹی۔ جب تیسری مرتبہ سوال کیا تو علی نے کہا ابو ذر یہ سونا ہے۔ اب یقین دیکھیے، جب علی نے پلٹ کر سوال کیا نا ابو ذر یہ ہے کیا، تو علی کے چاہنے والے نے جواب دیا مولا سونا ہی ہے۔ نہیں، آج کل تو زمانہ یہ ہو چکا ہے سرکار، ہم یا آپ میں سے کوئی ہوتا تو کہہ دیتا نہیں مولا آپ کے ہاتھ پہ تو مٹی ہی رکھی ہے، لیکن مانیے وہ کس معیار پر تھے، ان کا یقین کیا تھا۔ انہوں نے کہا مولا سونا ہی ہے۔ کہ ابو ذر چاہتے ہو کچھ دیا جائے؟ تو سنو، جتنا چاہے لے لو۔ قسم خدا کی اگر وہاں عیان نقوی جیسے لوگ ہوتے تو 7 نسلوں تک کا بٹور لیتے، لیکن ابو ذر نے صرف اتنا لیا کہ صبح سے شام تک کا گزارا کر سکے۔ میں نے کہا ابو ذر شاید آپ نے پہچانا نہیں،
جانا نہیں کہ یہ کون ہے۔ کاش جواب آئے کہ پہچانا میں نے نہیں، پہچانا تم نے نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ میں نے کہا ابو ذر ذرا دیکھو تو، سخی ابن سخی ہے، چاہتے تو 7 نسلوں تک کا لے لیتے، جتنا چاہے لے لو، لیکن تم نے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ شاید ابو ذر کا جواب آئے، ارے تم نے پہچانا نہیں، ارے آنے والی نسلوں کا اکٹھا وہ کرے جسے اپنے امام پہ یقین نہ ہو۔ ارے مجھے یقین ہے جس علی نے مجھے آج دیا ہے وہ مجھے کل بھی دے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ مجھے اپنے مولا پر یقین ہے، اعتماد ہے کہ جس علی نے مجھے آج دیا ہے وہ علی مجھے کل بھی دے گا۔ اور ذہن میں رکھنا یہی یقین تھا جو انہیں اس معراج پر لے گیا۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جانتے ہو آپ 2 طریقے آپ نے دیکھے ہوں گے، میں یہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ ایک قبلہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں فاتحہ، کیونکہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے تو کوشش کروں گا کہ ساری مجلس موت ہی پر پڑھوں۔ ایک بات، دوسرا کہ آن کر بعد میں کہا کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آپ مرحومہ کی روح کو اصال کر دیجئے گا۔ کبھی آپ نے سوچا یہ 2 فاتحہ کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ صرف جو مجمع مجلس میں ہوں اس پر دھیان نہ دیا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ دکھنے والوں سے زیادہ مجمع نہ دکھنے والوں کا ہے۔ جانتے ہو یہ مجمع جتنا دکھ رہا ہے اس سے زیادہ نہ دکھنے والوں کا مجمع، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مرحوم بھی اس فرش اعلیٰ پر آتے ہیں تو انہیں کوئی جسمانی تبرک تو چاہیے نہیں، انہیں چاہیے ہوتا ہے روحانی تبرک، اور روحانی تبرک کا سب سے بہترین اچھا ذریعہ ہے سورہ فاتحہ۔ آپ جانتے ہو دیبل جب مولا امام رضا علیہ السلام دیبل سے ارشاد کیا کہ کچھ لکھا ہے؟ کہاں مولا؟ اگر میرے بابا اور میرے دادا کی شان میں کچھ لکھا ہے تو آ کر بیان کرو۔ آئے فوراً امام رضا نے کہا دیبل جاؤ اور جا کر اس بلندی پر جا کر میرے دادا کا ذکر کرو۔ ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ کے ہوتے ہوئے اور میں بلندی پر، امام رضا کا جواب سنو گے۔ امام نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دادا کا ذاکر بلندی پر رہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں مرثی خان صاحب آئے یہاں پر بیٹھ گئے، قبلہ صاحب آئے یہاں پر بیٹھ گئے، یہ قبلہ کی اوقات نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھے، یہ اس ذکر کا ذریعہ ہے جو یہاں تک آ گئے۔ اور آپ کی بھی کوئی ایسی ویسی عظمت نہیں ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیٹھے ان کی برابر میں ہو کہ جو صرف یہاں بڑے نہیں ہیں، جو اس دنیا میں بھی بڑے ہیں اور آخرت میں بھی بڑے ہیں۔ تو ارشاد کیا کچھ لکھا ہے؟ کہاں مولا؟ اور یہی سوال انہوں نے کیا تو کہا اس لیے 2 فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں آیا کہ 2 فاتحہ پڑھی کیوں جاتی ہیں؟ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کرا، کل نفس ذائقۃ الموت، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ذائقہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، یعنی جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہے جو موت میں ہے، کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے جو موت میں ہے۔ ہم نے عالموں کے علم میں دیکھا، ہمیں نہیں ملا، ہم نے ادیبوں کے ادب میں دیکھا، ہم کو نہیں ملا، ہم نے بہت ساری کتابیں چھانی، ہم کو نہیں ملا، ہم گھبرائے ہوئے تھے، کربلا سے آواز آئی، ارے گھبراتے کیوں ہو؟ ہم بتائیں گے موت کا مزہ کیا ہے، موت کا ذائقہ کیا ہے۔ تو ارشاد ہوا جب ہم نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا تو ہم نے دیکھا کسی چچا نے سوال کیا، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ جواب آیا احلی من الاصل، یعنی قاسم نے بتا دیا کہ ذہن میں رکھنا موت میٹھی ہمیشہ کربلائیوں کے لیے ہے، حرملائیوں کے لیے نہ۔ ہمیشہ ذہن میں رکھنا موت میٹھی ہمیشہ کربلائیوں کے لیے ہے، حرملائیوں کے لیے موت میٹھی نہیں ہے۔ جواب دیا احلی من الاصل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن یہ ہے دعویٰ کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں بھائی یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جب یہ کچھ دعویٰ کرتا ہے تو اگر وہ خود بھی جواب نہ دے تو ان کا ایک اسی نامی شخص کھڑے ہو کر جواب دیتا ہے۔ آپ مان لیجیے، اب میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا چلوں، آپ کو یہاں پر کوئی چھوٹا سا بچہ دکھ جائے،
قاسم نے دعویٰ کیا نا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ مان لیجئے اگر یہاں پر آپ کو کوئی 2 سے 3 سال کا بچہ ملے، آپ اس کی زبان پر مرچ رکھیے گا تھوڑی سی، وہ فوراً رونے لگے گا۔ آپ اسی بچے کی زبان پر تھوڑا سا شہد رکھ دیجئے، فوراً مسکرانے لگے گا۔ یعنی جب کوئی میٹھی چیز نظر آتی ہے تو بچہ مسکراتا ہے۔ آپ نے دعویٰ سنا قاسم کا، کیا وہ اصغر کی ہنسی آپ کو یاد نہیں؟ نہیں، قاسم نے دعویٰ کیا تھا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اصغر نے ہنس کر بتا دیا کہ سنو، بھائی نے دعویٰ کیا تھا، میں نے مدلل کر دیا۔ صلوات پڑھے بر محمد شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور یہ سرکار، یہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ مان لیجئے، آپ اسے کیا سمجھتے ہو؟ بڑے بڑے بادشاہوں کو موت کھا گئی، بڑے بڑے سرماؤں کو موت کھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کو موت کھا گئی، لیکن 1400 سال سے سن 61 ہجری تک، اور اس سے پہلے سے جہاں سے نبیوں کی تاریخ شروع ہوئی سن 61 ہجری تک، موت کا ماحول ہی یہی تھا کہ موت نے سب کو مارا۔ لیکن کربلا کے میدان میں آ کر حسین نے عنوان بدل دیا۔ نہیں پہنچے آپ، تھوڑا سا میرے ساتھ جڑیے نا۔ ارے آدم سے لے کر کربلا تک تاریخ یہی چلتی آ رہی تھی کہ موت نے سب کو مارا، موت نے سب کو مارا، بہادروں کو موت نے مارا، بہادروں کو موت نے مارا، بادشاہوں کو موت نے مارا۔ کربلا تک تاریخ یہی تھی کہ موت نے سب کو مارا، لیکن کربلا میں آ کر حسین نے عنوان ہی بدل دیا۔ کیسے؟ کہا کہ سنو، اگر ہماری گردن کٹنے کے بعد ہم خاموش ہو جائیں، سمجھ لینا موت نے ہم کو مارا۔ اگر نوکے نیزہ پر تلاوت کرتے نظر اگر نوکے نیزہ پر تلاوت کرتے نظر آئے تو سمجھ لینا ہم نے موت کو مارا۔ ذہن میں رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ بولنے کے لیے سرکار سینے کی ضرورت ہوتی ہے، لینس کی ضرورت ہوتی ہے، پھیپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حسین نوکے نیزہ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا حسین نے کس سورے کی تلاوت کی؟ سورہ کہف۔ میں نے کہا مولا، سورہ کہف کی کیوں تلاوت کی؟ اپنے دادا والے نام کا سورہ جو آپ کے دادا کے نام پر رکھا گیا عمران، اس کی تلاوت کر لیتے، اور بہت سے سورے ہیں اس کی تلاوت کر لیتے۔ لیکن آپ جب تاریخ دیکھیں گے اور جا کر قرآن کو اٹھائیں گے تو سورہ کہف میں آیتیں ہیں 110، علی کے نام کے عدد ہیں 110۔ نہیں بھائی، یہ تھوڑی سی محنت والی خطابت ہے، تھوڑا سا بولیے گا۔ کہا کہ قرآن میں آیتیں ہیں 110، قرآن کے سورہ کہف میں آیتیں ہیں 110، علی کے نام کے عدد ہیں 110۔ تو اب ذہن میں رکھنا، حسین نوکے نیزہ پر خالی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، ساتھ میں علی علی کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد خالی قرآن کی تلاوت حسین نہیں کر رہے، نوکے نیزہ پر علی علی بھی حسین کر رہے ہیں۔ تو یہ موت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، لیکن مان لیجئے، جانتے ہو موت کتنی خطرناک ہے؟ کہتے ہیں کہ جب کسی کانٹے پر سوتی کپڑا ڈال کر کھینچ دیا جائے، اتنی خطرناک ہوتی ہے موت، ایسے چور چور کر دیتی ہے انسان کو۔ لیکن ہوتی ہوگی کسی کے لیے ہو، لیکن علی والوں کے لیے نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ نے نہیں سنا کہ فلاں علی والے کی دم نکل رہا تھا، موت ہو رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ نے کبھی غور کیا، فکر کیا کہ وہ مسکرا کیوں رہا تھا؟ آپ جانتے ہو، فوراً اعلان ہوا مجلس میں آ جاؤ، جلوس میں آ جاؤ، علم میں آ جاؤ، آپ نے فوراً کیا اور آ گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو آپ کا آنا ایسا ہی آنا ہے کہ نہیں؟ لیکن علی نے بھی دعویٰ کر دیا کہ سنو، ارے تم میرے نام پر اور میری اولاد کے نام پر نکلے ہو، تو ذہن میں رکھنا، دنیا سے جب تک نہیں جاؤ گے جب تک مجھ علی کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ مومن علی کا چہرہ دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے۔ اب بھی ذہن میں نہیں آیا؟ کسی کو تکلیف ہو لیکن سرکار مومن کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کیوں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل دلیل ہے۔ جس وقت زلیخا کی محبت کا چرچا عام ہوا اور آئے یوسف، ہاتھوں میں نیبو دیے،
اب جانتے ہو علی یہ بہت پورے بدن کو توڑ دیتی ہے انسان کے موت، لیکن علی والے کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سنیے گا سرکار۔ اب آئے، اب دیکھا جب محبت کا چرچا عام ہوا، یوسف آئے، زلیخا نے عورتوں کے ہاتھ میں نیبو اور چاقو دے دیے، کیا کہ جب میرا یوسف گزرے تو تم ان نیبوؤں کو کاٹنا۔ جب یوسف گزرے تو یوسف کے حسن میں وہ عورتیں اتنا کھو گئیں کہ انہوں نے نیبو کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں احساس نہیں ہوا۔ میں نے کہا یوسف کو دیکھا، ہاتھ کٹا لیکن احساس نہیں ہوا، لیکن یہ ہے یوسف، موت کے وقت آنے والا ہے فخر یوسف۔ نہیں بھائی، تھوڑا سا میرے ساتھ جڑیے نا، یہ ہے یوسف، موت کے وقت آنے والا ہے فخر یوسف۔ ارے جب یوسف کو دیکھ کر اولی کٹنے کا احساس نہیں ہوتا تو علی کو دیکھ کر موت کا احساس، تو علی کو دیکھ کر موت کا احساس کیسے انسان کو ہو جائے گا؟ یہ بتائیے، یہ موت بہت اہم چیز ہے، یہ موت بہت ہی پاورفل شے ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو تباہ کر دیا، بہت سے لوگوں کو کھینچ لیا۔ انسان کتنا چاہے لیکن اس موت سے فرار نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس موت کے لیے، دیکھیے میں کوئی داد والی خطابت آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ مجھ سے کہیں تو زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں 10 منٹ میں آپ کے ہاتھ اٹھوا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تک کچھ پہنچاؤں، اور آپ جب اس مجلس سے اٹھیں تو آپ کو ایک نئی چیز یاد ہو اور مجلس کا ایک نیا سرا آپ کو یاد ہو۔ میں وہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ موت بہت پاورفل شے ہے، یہ موت انسان کو ختم کر دی۔ اسی طریقے سے مجلس کو سنیے گا، لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے اپنے جانے سے زیادہ، اس دنیا سے زیادہ دوسری والی دنیا کی فکر کرنی چاہیے۔ ذہن میں رکھنا، آج انسان بہت زیادہ بڑا، دیکھیے آپ یہاں پر کتنا ہی پیسہ کما لو لیکن کفن میں جیب نہیں ہے، رہنا ایک نہ ایک دن یہی ہے اس پیسے کو۔ تو آپ جو بھی کام اپنے لیے کر سکتے ہیں سرکار، ثواب جاریہ، تو آپ اس کو کریں تاکہ وہ آپ کا جاری رہے۔ دیکھیے میں بھی ایک بات کو کہہ رہا ہوں سرکار، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں آپ کے سامنے بہت چھوٹا ہوں، آپ کا بچہ، آپ نے پوری دنیا دیکھی ہے۔ ذہن میں رکھنا، انسان جو اپنے لیے خود اہتمام کرتا ہے وہی اہتمام باقی رہتا ہے۔ مرنے کے بعد نہیں پتا کہ اولاد فاتحہ پڑھوائے گی یا نہیں، فاتحہ دلوائے گی یا نہیں، لیکن انسان کو اپنے یہاں سے زیادہ وہاں کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی نماز قضا تو نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں اولاد اچھی نکل آئے تو مجلس بھی ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد اچھی نہ نکلے تو فاتحہ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ تو انسان کو اپنا اہتمام خود کرنا چاہیے۔ آپ آئے ہیں اس موت کے سلسلے سے، ذہن میں رکھنا، جب ایک یعقوب نبی کو، کسے؟ یعقوب نبی، موت سمجھیے گا، موت کہتے کسے؟ جب آئے ملک الموت آیا، آنے کے بعد سوال کیا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، کہا نہیں، تو ابھی میری روح قبض نہ کر، مجھے کچھ مہلتیں دے دے۔ کہا کہ سنو، میں آؤں گا اور کچھ نشانیاں بھیجوں گا اور تمہیں اطلاع دوں گا، کچھ حال یا خیریت پوچھوں۔ یعقوب نبی کو سمجھ میں آیا کہ اگر اس نے میرا حال پوچھا تو پھر میں کسی کا حال پوچھنے کے لائق نہیں رہوں گا۔ تو کہا 4 نشانیاں میرے پاس بھیجو۔ کہا ہاں، میں اپنے 4 نمائندے آپ کے پاس بھیجوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب نبی یعقوب کو جب اجازت ملی کچھ دن زندہ رہنے کی، جانتے ہو جب کچھ دن گزرے، سامنے سے ملک الموت آیا، آنے کے بعد کہا میں موت کو آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کبھی بھی اس موت سے فرار نہیں کر سکتا۔ ذہن میں رکھنا، جب کچھ دنوں بعد ملک الموت آیا، اس نے سوال کیا تم تو کہہ رہے تھے میں اپنے نمائندے بھیجوں گا، لیکن آپ تم میری روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ کہا نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا میں اپنے نمائندے بھیجوں گا اور میں نے اپنے نمائندے بھیجے۔ کہا کیسے؟ کہا تمہیں یاد نہیں ہے اس دن داڑھ میں درد ہوا تھا؟ کیا تمہیں اس وقت بیماری کے وقت موت یاد نہیں آئی؟ یہ میرا پہلا نمائندہ تھا۔ کہا تم نے دیکھا ہاتھ ضعیف ہونے لگے، پیر ضعیف ہونے لگے، کیا تمہیں پھر بھی میری یاد نہیں آئی؟ یہ بھی موت کا دوسرا نمائندہ تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ داڑھی سفید ہونے لگی تھی؟
یہ موت کا تیسرا نے نمائندے بھیجے، اور جب میں نے اپنے نمائندے بھیجے تو میں تمہیں موت کو یاد دلا رہا تھا کہ موت کو سمجھو موت کیا ہے۔ تو آج ذہن میں رکھنا، داڑھی کالی کرا کر موت کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ذہن میں رکھنا، آپ کتنی ہی خضاب کرا لو، لیکن ایک دن آئے گا کہ جو خدا نے معین کیا ہے وہ موت آئے گی اور آپ کی روح قبض کرے گی۔ آپ مان لیجئے آج آپ نے خساب کرایا، لیکن جو خدا کی دی ہوئی چیز ہے اسی کو باقی رہنا ہے، کوئی اور چیز باقی نہیں رہے گی۔ آج آپ خساب کرا لیجئے، 15 دن بعد وہ پھر تمہیں موت کی یاد دلائے گا کہ دیکھو جاؤ، جانے کے بعد دوبارہ کراؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری موت کی نشانی ہے۔ تو انسان جب بھی اس فکر کو جاری رکھے، جب بھی اس کام کو کرے، تو انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ موت ہے کیا، موت کی وجہ کیا ہے، اور ذہن میں رکھنا جب بھی آپ ان مجلسوں میں آ رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے زیادہ دیر مجلس نہیں پڑھنی، لیکن مجھے مسائل، کیونکہ ایک مرحومہ کی مجلس سے تھوڑے سے کھل کے پڑھنا ہے، تو میں چند باتیں عرض کر کر مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہو اس میں بہت اہم چیز ہے کہ اگر ان مجلسوں میں انسان آ رہا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہنا چاہیے۔ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کچھ بولوں، لیکن بہت شرم کی بات ہے 2 مہینے 8 دن کے بعد آپ نے بکنالہ سادات کے دن 9 ربیع الاول کو آپ نے دیکھا کہ منظر کیا تھا۔ اگر یہی مجلسوں کا نتیجہ ہے تو ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری اوقات نہیں ہے، میں خود گناہ گار بندہ ہوں، لیکن میں صرف اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں تاکہ خدا کے گھر جا کر مجھے نہ پکڑا جائے اور کہا کہ تم تو ان کے رہبر بنے ہوئے تھے، تم تو قوم کے لیڈر بنے ہوئے تھے، تم کو تو بولنا، کوئی بولے یا نہ بولے مجھے اس سے کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہاتھ جوڑ کر معذرت کر کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر مجلسوں کا اثر یہ آ رہا ہے تو ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، اگر 2 مہینے 8 دن آپ نے عبادت کی تھی تو وہ 9 ربیع الاول میں نظر آنی چاہیے تھی کہ اس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے۔ ذہن میں رکھنا، اب تو جو بھی مجلسیں ہو رہی ہیں اگر ان کا کوئی اثر ہے تو یہ کامیاب ہے، اور اگر ان کا کوئی اثر نہیں ہے تو یہ بالکل کامیاب نہیں ہے۔ ذہن میں رکھنا، ان کا کچھ نہ کچھ اثر ہونا چاہیے، اور ذہن میں رکھنا ان مجلسوں کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پڑھ لکھ نہیں رہا ہے تو وہ پڑھنے لکھنے لگے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے تو وہ ماں باپ کی خدمت کرنے لگے، اگر کوئی اچھا کام انجام نہیں دے رہا ہے تو وہ اچھا کام انجام دینے لگے، اگر انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو جب مجلس اٹھ کر جائے کہ اسے احساس ہو کہ ہاں مجھے اب نماز پڑھنی چاہیے۔ نہیں، انسان کس لائق ہے؟ خود انسان اتنا گنہگار ہے، کسی کو کیا تبلیغ کرے گا، جانتے ہو، اور تبلیغ کی بھی نہیں جا سکتی کسی کو۔ ذہن میں رکھنا، لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لینا، جب آپ ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، کیا کہا تھا علی نے کہ زندگی ایسے گزارو کہ اگر تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہارے لیے روئیں۔ تو یہ بات ذہن میں نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی جگہ نہ ہو یا ایسا کوئی مومن نہ ہو جو تمہیں اس بات کی یاد دلائے۔ نہیں، اگر تمہیں کوئی ایسا مومن نہیں نظر آتا تو رخ کر لینا ایران کا۔ ایک تمہارا رہبر ہے خامنائی، جب تک وہ زندہ تھے لوگ ملنے کے مشتاق تھے، جب وہ چلے گئے ساری کائنات گریہ کر رہی ہے، اور ذہن میں رکھنا جگہ جگہ سے ان پر ظلم کیے گئے۔ جب علی والا علی کے پرچم کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ پھر کسی اور کے پرچم کے نیچے نہیں جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاکھ اعلان کیے گئے، بیعت کر لو، بیعت کر لو، بیعت کر لو۔ کیا نہیں تھا رہبر کے پاس؟ کیا کسی بنکر میں نہیں جا سکتے تھے؟ کیا کہیں بدر جا کر نہیں دبک سکتے تھے؟ لیکن وہ سامنے رہے اور ایک بات دنیا کو بتا دی کہ اے یہودیوں تم دیکھ لینا، ارے تمہارا مقابلہ کسی فرار کی اولاد سے نہیں ہے، حیدر کرار کی اولاد۔ تمہارا مقابلہ کسی فرار کی اولاد سے نہیں ہے، حیدر کرار کی اولاد سے ہے۔ تو کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں جو کربلا کے میدان میں عباس نے، بس آخری جملہ اور اس کے بعد رفتہ مصائب، کربلا کے میدان میں عباس نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر تمہارے ذہن میں ہو، جب ماری سامنے آیا اور کہا کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، تو عباس نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ سنو، جو حسین کی اطاعت میں آ جائے وہ پھر کسی اور کی اطاعت میں
نہیں آتا. نہیں, الفاظوں کو پلٹوں, جو حسین کے پرچم کے نیچے آ جائے وہ پھر کسی اور کے پرچم کے نیچے نہیں جا سکتا. تو ذہن میں رکھنا, لاکھوں باتیں آ رہی تھی, بیعت کر لو, بیعت کر لو, بیعت کر لو, انکنڈیشنل سرنڈر, بیعت کر لو, بیعت کر لو. لیکن انہوں نے ایک جواب دیا اور کائنات کو خاموش کر دیا کہ سنو, جو عباس کے پرچم کے نیچے آ جائے وہ پھر کسی ظالم کے پرچم کے نیچے نہیں جاتا. صلوات پڑھے بر محمد. یہ مومن کی پہچان ہے. انسان کو سامنے والے کو دیکھ اور عبرت حاصل کرنا چاہیے. یہی ہے عبرت, ذہن میں رکھنا. اور جب بھی انسان واقعاً جب بھی کوئی جنازہ ہو تو اس میں تو واقعاً شرکت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوچ کر نہیں کہ ہم کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں, یہ سوچ کر جانا کہ ایک علی والے کو علی والے سے ملانے جا رہے ہیں. یہ سوچ کر جنازے میں شرکت کیا کرو. بس عزادار ہو. میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. لاکھ فضائل پڑھ لیے جائیں, لاکھ عظمتیں بیان کر لی جائیں, لیکن وہ جو حسین کی ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لے کر اس پر شہدا پر آتی, اسے یہی انتظار رہتا ہے کہ میرے حسین کے مصائب کا ہوں. جانتے ہو, ایک مرحومہ کی مجلس ہے. میں نے کہا تھا مصائب تھوڑے سے کھل کر پڑھنے ہیں مجھے تاکہ آپ گریہ کر سکیں. اب مرحومہ بھی جوان, انسان میں کہاں قوت ہے کہ وہ اپنے غم سہ سکے, لیکن یہ تو اہل بیت کا غم ہے جو پڑھ کر سہارا دیتا. انسان کتنی ہی جوانی میں چلا جائے, لیکن ذرا محمد کی بیٹی کی جوانی کو دیکھنا جو 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی. وہ شہزادی جو کبھی مدینے کی مالکن رہا کرتی تھی, تم نے نہیں دیکھا وہ دربار میں کھڑی تھی اور اپنا حق طلب کر رہی تھی. کہ ایک غم غربت والی بات ہے. جب زہرا گئی تو حسن حسین کی عمر زیادہ نہیں تھی. میں کہوں مرحومہ کے بچے بھی ہے نا, ماں کا پیار بڑا عظیم پیار ہوتا ہے. جو بچوں کو ماں پیار کرتی ہے وہ کوئی اور پیار نہیں کر سکتا. میں کہوں خدا ان بچوں کو حسن حسین کے صدقے سلامت رکھنا. لیکن ایک جملہ عرض کرتا چلوں, جب ماں دنیا سے گئی ہوگی تو بیٹی چیخ مار کر روتی ہے نا, میں کہوں گا تمہیں کوئی روکنے والا تو نہیں ہوگا نا کہ نہ ایسے چیخیں نہ مارو, ایسے نہ رو. ارے ذرا علی کے گھر کو آ کر دیکھو, وہ حسین اپنے منہ میں آستین دے کر کہہ رہا ہے, جواب دیا جا رہا ہے بیٹا ارے زور سے نہ رونا, کبھی یہ لو. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں کسی کے گھر کا کوئی چلا جاتا ہے نا تو وہ کھل کر گریا کرتا ہے نا, تو ذرا اس سکینہ کو بھی سوچ لینا. ارے جب بھی اس نے اپنے بابا کو یاد کیا, کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی تازیانے مارتا. آج مجھے شہزادی کونین کے مصائب پڑھنے ہیں. 2 شہزادی ایسی ہیں نا جن کے کفن دینے والوں نے چیخ مار کر آواز دی. خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے, نہ رونے میں بخل نہ کرنا. میں نے فضائل زیادہ دیر نہیں پڑھی اس لیے کہ تاکہ آپ مصائب سن سکو. جانتے ہو, آؤ مل کر سلام کرتے ہیں. السلام علی الحسین
وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، میرا سلام اس 4 سالہ بچی پر کہ جس کے چہرے کا رنگ تماچوں سے تبدیل کر دیا گیا، میرا سلام حسین کی اس بچی پر، ارے جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، آؤ مل کر سلام کرتے ہیں، میرا سلام اس بیٹی پر کہ جب اسے اس کے بابا کا سر ملا، بابا کے سر کو دیکھ کر بین کر رہی ہے، بابا ارے آپ کا چہرہ اور میرا چہرہ بڑی شباہت رکھتا ہے، بابا آپ کے چہرے پر بھی داغ ہے، بابا سکینہ کے چہرے پر بھی داغ ہے، بابا ایک شباہت بڑی ہے۔ کہا کیا بیٹی؟ کہا بابا ارے ظالموں نے آپ کے بھی دانت توڑ دیے، بابا اس سکینہ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، نہ گھٹ کر پرسا نہ دینا، گریہ کر لینا۔ آؤ چلتے ہیں اس بی بی کی خدمت میں۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، میرا سلام اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر کہ جو سانس نہ لے سکی، میرا سلام اس بی بی پر کہ جسے در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں جانتے ہو ارے جب زہرا کی شہادت ہوئی کچھ وصیتیں کی تھی، غسلنی باللیل، اے علی مجھے کفن رات میں دینا، غسل رات میں دینا۔ ارے کبھی تم نے سوچا کہ یہ رات کی وصیتیں کیوں کی؟ ارے زہرا نہیں چاہتی تھی کہ علی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھے، لیکن ہائے ارے جب غسل دیا چیخ مار کر آواز دی، ارے زہرا نے مجھے بتایا نہیں زہرا کی پسلیاں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عجیب وصیت زہرا نے کی ہے، جانتے ہو فضہ کے قریب آئی آنے کے بعد کا فضہ میری زینب کو بڑی حیا تھی، میری زینب جب بھی دربار میں جائے، ارے ایک بات ذہن میں رکھنا، ہمیشہ زینب کے آگے کھڑی ہونا۔ میں کہوں گا بی بی ارے آج بڑا خیال ہے، لیکن آؤ کوفے کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا، ارے منادی کی ندا ہوگی، ہاذہی کلثوم ہاذہی زینب۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادار و غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، سب آ کر زہرا سے ملاقات کر رہے، لیکن ایک بچہ جو دیوار سے لگا ہوا آہستہ آہستہ آواز دیتا ہے اماں زہرا، دوسری مرتبہ آواز دی اماں زہرا، ارے جب تیسری مرتبہ آواز دی حسین نے ایک جملہ کہا، ماں کیا تمہارے ہوتے ہوئے حسین اتنا غریب ہو جائے گا کہ حسین پکارے ارے تم آواز نہ دو، ارے بندے کفن ٹوٹے ہاتھ بلند ہوئے آجا میرے کربلائی حسین۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، بس میں نے مصائبوں کو تمام کیا، گھٹ کر پرسا نہ دینا۔ جانتے ہو جب آپ بابا سے بلند گریا کرتے، میرا چوتھا امام کوہنیوں کے بل چل کر آ کر آپ کے پہلو میں آ کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے میرے بابا کے عزادار ارے ذرا اور زور سے رو، ارے ذرا اور زور سے رو، ارے تیرے رونے سے میرے دل کو سکون۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ،
زہرا کے مصائب ہو رہے، مجھے نہیں پتا کس کے پہلو میں حسن بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا کس کے پہلو میں حسین بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا کس کے پہلو میں زینب ہو، کس کے پہلو میں ام کلثوم ہو، اور صدا بلند کر رہے ہو، لاؤ ہماری ماں کے آنسو ہمیں دے دو۔ جانتے ہو ارے جب دفنا دیا گیا وصیت کی تھی علی آیا کرنا میری قبر پر یاسین پڑھا کرنا، علی جاتے تھے، لیکن ایک دن جب یاسین پڑھ رہے تھے قبر کو زلزلہ آیا، آنے کے بعد کہا علی گھر چلے جاؤ میرا حسین پیاسا ہے۔ ارے جب پلٹ کر علی گھر آئے، ارے کیا دیکھا، ارے ایک ننھی سی بہن ارے کوزہ لیے ہوئے کھڑی ہے، آواز دی زینب ارے تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہا اماں خواب میں آئی تھی، کہا زینب میرا حسین پیاسا۔ بڑی پیاس لگتی تھی حسین کو، لیکن کربلا میں کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ ارے اس بھوکے پیاسے نے کسی سے کہا ہو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ جانتے ہو ارے آپ کے اماموں پر بڑی غربتیں آئی ہیں، بس آخری فقرہ سن لینا اور گریہ کر لینا، خدا ان بچوں کو سلامت رکھے۔ جانتے ہو ارے جب امام حسن کے ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، امام حسن نے کہا اے میرے ذاکر ارے میری سخت ترین مصیبت کو بیان کیا کر۔ کہ مولا بیان تو کرتا ہوں، آپ کا جنازہ گیا، گھر پلٹ کر واپس آ گیا، کہ یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہ مولا بیان تو کرتا ہوں، آپ کے جنازے پر تیروں کو برسایا گیا، کہ یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہ مولا بیان تو کرتا ہوں، آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کہ یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہتے پھر تمہارے سخت مصائب کیا ہیں؟ ارے حسن تڑپے، تڑپنے کے بعد کہا ارے میرے سخت مصائب یہ ہے، ارے میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک ظالم نے میری ماں کے منہ پر تماچا، ارے میں نے چاہا کھڑے ہو کر اپنے رخسار پر لے لوں، لیکن میرا سن اتنا چھوٹا تھا، میری ماں کے منہ پر جب بھی میرا بابا آتا تھا میری ماں رخسار پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی، سوال کرتا تھا اے زہرا کیا چھپا رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، نظام بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو احسان کر دیجیے۔